नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं Q1 टीवी। मैं हूं कमर इकबाल जतोई, एक और पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे जो 60 और 70 की दहाइयों में एक अफसानवी किरदार के साथ मशहूर हुआ। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि वो लोमड़ी की तरह चालाक और भेस बदलने का माहिर है। उस दौर में नौजवानों में इमरान सीरीज़ बहुत मकबूल थी। कोई उसे इमरान और कोई उसे इमरान सीरीज़ के दूसरे पुरअसरार किरदार X2 से मिलाता था। इस शख्स पर बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करने का इल्ज़ाम भी आता है। तफसील इससे आगे चलकर बताऊंगा। ये शख्स हमारे शहर के साबिक मेंबर कौमी असम्बली सैयद तनवीर शाह का भी ज़ाती और जानी दुश्मन था। उसने तनवीर हुसैन शाह को कत्ल करवाने के लिए भी अपने बंदे खानपुर में भेजे थे। इस शख्स का नाम था शेख आबिद हुसैन, जो सेठ आबिद के नाम से मशहूर हुआ। सेठ आबिद पंजाब के ज़िला कसूर में पैदा हुआ। ये 6 भाई थे, मगर इन 6 भाइयों में आबिद हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो इब्तिदा से ही बड़ा मंसूबा साज, जहन का मालिक, ज़हीन, फ़तीन और मामले की तह तक पहुंचने वाला दिमाग रखता था। उसकी यादाश्त कहा जाता है कि कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ थी। उसका ख़ानदान सराफ था। ये लोग सोने का कारोबार करते थे, मगर सेठ आबिद का कहना था कि मैंने अपने कारोबार को इतनी वुसअत देनी है कि लोग इस पर रश्क करेंगे। उन दिनों मीडिया उसे जराइम की दुनिया का डॉन लिखता था। वो सोने की स्मगलिंग को कोई नाजायज़ कारोबार नहीं समझता था। उसने कई मौलवियों से फतवे भी ले रखे थे कि ये कारोबार है, ये कोई नाजायज़ काम नहीं है। वो सेठ आबिद एक मजहबी रुझान भी रखता था। उसके बारे में मशहूर है कि उसकी जेब में कैंची और कंघी अक्सर रहती थी। जब भी उसे कोई ऐसा बंदा टकरता जिसने अपनी मूछें को खौफनाक किस्म की बनाई होती थी, तो वो उन्हें कुतर कर सुन्नत की मुताबिक बनाने की कोशिश करता। सेठ आबिद, जैसा कि आपको पहले बताया कि वो ज़िला कसूर में 1933 में पैदा हुए। सिर्फ 22 साल की उम्र में, यानी 1955 में, उसने उस वक्त के पंजाब के एक मशहूर स्मगलर जो है कासिम भट्टी, उसके साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस काम में वो इतना जुट गया कि चंद ही सालों में हज़ारों को लाखों से और फिर लाखों से करोड़ों तक पहुंच गया। और नाज़रीन, 60 की दहाई में करोड़ों रुपए कारोबार ऐसे है जैसे आजकल कोई खरबों रुपए का कारोबार करता हो। उस वक्त लाख की बहुत बड़ी वैल्यू थी। एक और वाक़या उसके साथ मंसूब है। अप्रैल 1958 का एक वाक़या है कि कराची कुस्टम हुकाम ने एक तियारे में बैठे हुए एक मुसाफिर को ऑफलोड किया और उसके कब्ज़े से बहुत बड़ा सोने की मिकदार बरामद की। उस वक्त कस्टम हुकाम ने मीडिया को बताया कि हमने एक शख्स से 2000 तोले सोना बरामद किया है। जब ये बात उस ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम तक पहुंची तो उसने प्रेस वालों तक ये बात पहुंचाई कि वो 2000 तोले सोना नहीं था, वो 3100 तोले सोना था। और वो मुसाफिर था सेठ आबिद हुसैन। सेठ आबिद हुसैन उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जनरल अयूब खां की निगाह में आया। सुना है कि उसे बुलाया गया और कहा गया कि तुम मेरे बेटे को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ, मगर वो कासिम भट्टी के साथ ये काम कर रहा था। एक फौजी जर्नल के बेटे को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। और जनरल अयूब खां को उस वक्त कोई इनकार कर दे, फिर क्या हुआ? फिर सेठ आबिद के लिए ज़मीन तंग कर दी गई पाकिस्तान में। उसके तमाम जो भी उसके अड्डे थे उन पर छापा मारा गया, उसकी कोठी पर छापा मारा गया, मगर सेठ एक छलावे की तरह उड़न छू हो गया। उसे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई पता नहीं। फिर उसने अपने कारिंदों को कहा कि वो कराची वाला जो सोना है जितना भी इस वक्त मौजूद है उसे लॉन्च में लोड करके फौरी तौर पर दुबई भिजवाओ। अच्छा, यहाँ पर यह एक बात भी बताता चलूँ कि उन दिनों सेठ आबिद और उसके कारिंदों के पास दुनिया का जो सबसे तेज़ तरीन वायरलेस सिस्टम था वो उसके पास उस वक्त भी मौजूद था। आप देख लें 1960 में भी उसके पास वायरलेस सिस्टम था। वो डॉन था या नहीं?
پھر اس کے کارندوں نے جب مال سونا لوڈ کر کے لانچ میں دبئی کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ ہمارا تعاقب جاری ہے. کارندوں نے اپنے باس کو اطلاع دی تو اس نے کہا لانچ کے شٹل کھول دو. لیور کھینچ دیا گیا اور سینکڑوں من سونا، سینکڑوں، ہزاروں، درجنوں، مجھے اس بات یعنی کہ منوں کے حساب سے سونا جو ہے سمندر کی تہہ میں چلا گیا. البتہ کارندوں کو یہ کہا گیا کہ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. اور جب کسٹم حکام آئے اور انہوں نے لانچ کو اپنی تحویل میں لیا تو اس میں تو مچھلیاں ہی تھیں اور تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ سونا تھا سیٹھ عابد کا. اس سونے کے ساتھ ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ جب جنرل ضیاء کے ساتھ سیٹھ کے معاملات سیٹ ہو گئے، جنرل ضیاء نے اسے اپنا لیا تھا کیونکہ وہ بھٹو کا دشمن تھا. اچھا خیر، تو وہ سونا بھی بعد میں سمندر سے اسی جگہ سے اس کا ایک بڑا حصہ خود حکومت نے برآمد کروایا. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سیٹھ عابد سے اس وقت 5 کروڑ روپے پارٹی فنڈ کے نام پر مانگے. کہا جاتا ہے کہ 5 کروڑ روپے ایسے ہے جیسے آج کل کوئی ملک ریاض کو کہے کہ 5 کھرب روپے دے دو. 5 کروڑ روپے اس وقت بڑی رقم تھی، تو سیٹھ عابد نے انکار کر دیا اور وہ 5 کروڑ روپے نہیں دیے، جس پر یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس کے جو بھی اڈے تھے ان پر چھاپہ مار کارروائی کی اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہاتھ نہ آیا اور ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا. مگر پولیس نے اس کی بیٹی کو حراست میں لے لیا. یہ خبر جو ہی سیٹھ عابد تک پہنچی تو اس کے نیٹ ورک دیکھیں کتنا مضبوط تھا کہ کہا یہی جاتا ہے کہ اس وقت اس نے لندن میں زیر تعلیم بے نظیر بھٹو کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے باہر سے اغوا کر لیا گیا. پھر کیا تھا، وزیر اعظم کی بیٹی ایک سونے کے سمگلر کے پاس اور سونے کے سمگلر کی بیٹی وزیر اعظم کے پاس. آخرکار سمجھوتا ہوا اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے. بے نظیر بھٹو والی بات آج تک نہ کسی نے کوئی اس کا ثبوت سامنے آیا ہے، نہ ہی کسی نے تردید کی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ. بہرحال بعد میں اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے اور سیٹھ عابد ایک بار پھر چھلاوے کی طرح غائب ہو کر ملک سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گیا. اس وقت اس کی نارتھ ناظم آباد والی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں بھی ملی. پھر ایک وقت آیا کہ حکومت کو اسی بدنام زمانہ سمگلر کی بڑی یاد ستائی. وہ اس طرح کہ جب امریکہ نے پاکستان میں جوہری پلانٹ لگنے کی کھلم کھلا اور سخت مخالفت کی، جس پر فرانس کی حکومت نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور وہ ری پروسیسنگ پاور پلانٹ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وہ فرانس قیمت بھی وصول کر چکا تھا. پھر کسی نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اب آپ کے کام سیٹھ عابد ہی آ سکتا ہے. حکومت نے سیٹھ عابد سے رابطہ کیا اور اس نے سنا یہی ہے کہ مطلوبہ مشینری اور پرزہ جات مختلف اوقات میں خفیہ طریقے سے سمندری راستوں کے ذریعے پاکستان کو منگوا کر دیے. آخرکار ماشاء اللہ لگ گیا ملک میں، مگر پولیس اور دیگر اداروں کے کاغذوں میں تو سیٹھ عابد ویسے ہی مطلوب ترین ملزم تھا. کراچی پولیس کو ستمبر 1977 میں اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد کے ایک بنگلے میں اپنی پرانی محبوبہ کو ملنے آ رہا ہے. تو پولیس نے بڑی چالاکی سے ٹھیلے والے اور مختلف رکشے والے بن کر کوٹھی کے آگے انہوں نے ناکہ بندی کی اپنے سفید پارچات میں اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر پولیس کی ساری چالاکی دھری رہ گئی اور سیٹھ عابد چھلاوے کی طرح اڑن چھو ہو گیا. پولیس کے حکام اور دیگر ادارے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یار اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی. یہ خبر کہیں اس وقت پرنٹ میڈیا ہوتا تھا اس تک پہنچی تو کہ بھی سیٹھ عابد ایک مرتبہ پھر سخت ناکہ بندی کے باوجود پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار ہو گیا ہے. تو میڈیا نے پولیس کی ناکامی اور سیٹھ عابد کی کامیابی کی خبریں شہ سرخیوں میں چھاپی. بات اس وقت کے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یعنی جنرل ضیاء تک پہنچی. اس نے کراچی کے DMLA سے رپورٹ مانگی کہ یہ سیٹھ عابد کون ہے.
جب اسے رپورٹ ملی کہ یہ سیٹھ عابد ذوالفقار علی بھٹو کا ذاتی دشمن ہے، یہ خبر رپورٹ ملتے ہی جنرل ضیاء کی باچھیں کھل اٹھیں، کیونکہ جنرل ضیاء ذوالفقار علی بھٹو کے دشمن کو اپنا دوست سمجھنے لگ گیا۔ اس نے فوری طور پر آرڈر کیا کہ اس کو باعزت طریقے سے واپس لایا جائے۔ سیٹھ عابد جنرل ضیاء کے دور میں نہ صرف باعزت طریقے پر واپس آیا بلکہ اس کے تمام ضبط اثاثے واپس کیے گئے، اور تو اور اپریل 1958 میں کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے جو 3100 تولے کو ضبط کیا گیا تھا وہ بھی اسے واپس دلوایا گیا۔ اب سیٹھ عابد ملک بھر کی پولیس کو مطلوب ملزم نہ تھا، بلکہ وہ جنرل ضیاء کی آنکھ کا تارا تھا، کیونکہ وہ بھٹو کا دشمن تھا۔ جنرل ضیاء نے دنیا بھر سے بھٹو دشمن ڈھونڈ کر انہیں سر کا تاج بنایا۔ یہاں ایک بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سیٹھ عابد اپریل 1958 جب وہ کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار ہوا، اس کے علاوہ وہ کبھی بھی گرفتار نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اپنے خلاف بننے والے کسی ٹریبونل میں، کسی عدالت میں کبھی پیش ہوا۔ سیٹھ عابد کے ساتھ ایک ٹریجڈی بھی ساری عمر اس کے ساتھ رہی کہ اس کے جو بھی بچے پیدا ہوتے، خاص طور پر لڑکے، وہ گونگے اور بہرے ہوتے تھے۔ سنا یہی ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ سیٹھ عابد ہر سال پھر حج پر جانے لگا اور لوگوں نے اسے کعبے کا غلاف پکڑ کر دھاڑیں مار مار کر روتے دیکھا۔ یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور سیٹھ عابد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو پیدائشی طور پر بولنے اور سننے والا تھا۔ جب وہ 4 سال کا ہوا تو پھر پتہ چلا کہ سیٹھ عابد کوئی اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم سے پہلے دینی تعلیم دینا شروع کر دی، یعنی کہ مدرسے میں اسے داخل کرا دیا۔ بعد میں اسکول میں بھی چلا گیا، مگر اسے حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنا کر اسے پھر یوں سمجھیں اپنی بزنس کی دنیا میں لانچ کیا، اور وہ سیٹھ حافظ ایاز کے طور پر مشہور ہوا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے کاروبار کو سنبھالا بھی صحیح، اور کاروبار کو ایک نئی جوہت دی، یعنی کہ اس نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی۔ سیٹھ عابد ساری زندگی مختلف طوفانوں سے لڑتا رہا، اسے کبھی کسی نے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جس دن 2 نومبر 2006 کو اس کے بیٹے سیٹھ ایاز کو اس کے ہی گارڈ نے سیٹھ ایاز کے 4 ساتھیوں سمیت گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا، تو کہا جاتا ہے سیٹھ اندر اور باہر سے ٹوٹ گیا۔ پھر سیٹھ عابد کو کسی نے منظر عام پر نہیں دیکھا۔ پھر سردیوں کی ایک سرد ترین صبح 8 جنوری 2021 کو اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ اس کی موت پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ سیٹھ عابد شوکت خانم ہسپتال کے ابتدائی ڈونرز میں سے سر فہرست تھے، اور سابق وزیر اعظم سیاستدان چودھری شجاعت حسین نے اپنے پیغام میں لکھوایا کہ وطن عزیز کے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ سیٹھ عابد کا قومی سلامتی کے معاملے میں کتنا حصہ تھا۔ انہوں نے سخت افسوس کا اظہار کیا۔ جی ناظرین، سیٹھ عابد کی داستان علم آپ نے سن لی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے شہر کے سابق ایم این اے سید تنویر حسین شاہ سے ایک انٹرویو لیں، تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی اور سیٹھ عابد کی دشمنی کیا تھی، اور سیٹھ عابد سید تنویر شاہ کو موت کے گھاٹ کیوں اتروانا چاہتے تھے یا کیوں قتل کروانا چاہتے تھے۔ یہ داستان سید تنویر حسین شاہ بتائیں گے۔ بس آپ سے یہی استدعا ہے کہ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اسے سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ناطہ رہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، والسلام۔ آپ نے ہماری ایک طویل پوڈ کاسٹ آج سنی اور دیکھی۔